السلام علیکم۔ مکہ معظمہ کی فتح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ ایسے میں بنو کلاب کے مجاہدین کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا، ہم بھی آپ کے ساتھ بنو حوازن کے خلاف لڑیں گے، وہ بھی جہاد کی اجازت دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دفاعکش مجاہدوں کا جذبہ دے کر بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری جماعت میں کتنے آدمی ہیں؟ جواب میں انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم 900 ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں ایک ایسا شاہ سوار دیتا ہوں جو تمہاری تعداد کو 1000 کے برابر کر دے اور تمہاری قیادت بھی کرے۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ وہ شاہ سوار 100 آدمیوں کے برابر ہوگا۔ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ضرور، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طاقتور جسم والے صحابی کو آگے بڑھنے کا اشارہ فرمایا۔ وہ فوراً آگے بڑھے۔ آپ نے بنو کلاب کا جھنڈا انہیں عطا فرمایا اور بنو کلاب سے فرمایا، اب تم پورے 1000 کے برابر ہو، جاؤ اور اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ یہ صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 100 کے برابر قرار دیا۔ حضرت زحاک بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تاریخ میں یہ سیاف رسول مشہور ہوئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمشیر برادر محافظ۔ حضرت زحاک بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اپنے دور کے نامور بہادروں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت جان نثاروں میں ہوتا ہے۔ ان کی کنیت ابو سعد یا ابو سعید تھی، بنو کلاب سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ مشہور نجدی قبیلے بنو عامر کی ایک شاخ تھی۔ یہ تلوار اٹھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی غرض سے آپ کے قریب کھڑے رہتے تھے، اس لیے انہیں سیاف رسول کا خطاب ملا۔ آج کے الفاظ میں آپ باڈی گارڈ کہہ لیں۔ زمانے جاہلیت میں یہ اپنے قبیلے کے معزز آدمی تھے۔ شعر و شاعری کا بھی شوق تھا۔ خیال ہے کہ آپ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے ایمان لے آئے تھے۔ مسلمان ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے قبیلے کا امیر مقرر فرمایا۔ آپ نے انہیں بنو کلاب کے صدقات وصول کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ ایک قبیلہ بنو ترکہ نے مسلمانوں کے خلاف سرگرمی دکھائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت زحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر حملہ کیا اور انہیں شکست سے دوچار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ غزوہ حنین میں بنو سلیم کے مجاہدین کی کمان حضرت زحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ ربیع الاول 9 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود ان کے قبیلے بنو کلاب کی طرف روانہ فرمایا تاکہ اس قبیلہ کے مشرکین کو سبق سکھایا جا سکے۔ آپ نے اس مہم کی قیادت حضرت زحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے سپرد فرمائی۔ چنانچہ اسی بنیاد پر یہ مہم سریہ زحاک بن سفیان کے نام سے مشہور ہوئی۔ مشرکین نے مقابلہ کیا، لیکن حضرت زحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ان کی ایک نہ چلی اور آخر ہتھیار ڈال دیے۔ 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو سارے عرب میں فتنہ و فساد کی لہر دوڑ گئی۔ قبائل کے قبائل مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ بیٹھے۔ کسی نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو کسی نے مسلمہ قذاب کو نبی مان لیا۔ قبیلہ بنو سلیم بھی اس روح میں بہہ کر مرتد ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف حضرت زحاک بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ حضرت زحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے مقابلے میں پہنچے تو دیکھا مرتدین بہت بڑی تعداد میں تھے۔ یہ ان کے لیے بڑی بہادری سے لڑے، زبردست جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں حضرت زحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتد کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، لیکن ان کا خون رائے گاہ نہ گیا۔ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا گیا اور انہوں نے اسے شکست سے فاش دی۔ ان مرتدوں نے مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے تھے، انہیں قتل کر دیا گیا۔ حضرت زحاک بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیادی طور پر ایک مجاہد تھے اور زندگی کا زیادہ تر حصہ جہادی اسفار و مشاغل میں گزارا، اس لیے انہیں احادیث بیان کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ صرف 4 حدیث روایت کی گئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر 1000 رحمتیں ہوں، آمین یا رب العالمین۔